نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ مدرسے کا بچوں کا امتحان لینے کا موقع ملا، اور درجہ حفظ بڑا اہم درجہ ہوتا ہے، اور پوری محنت کا اندازہ اس میں جا کر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محنت پڑھنے والوں کو بھی درجہ حفظ میں کرنی ہوتی ہے، اور پڑھانے والوں کو تو بہرحال درجہ حفظ میں بھی، ناظرہ میں بھی، سب میں محنت کرنی ہوتی ہے۔ درجہ حفظ میں تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو مجموعی طور پر ماشاءاللہ طلباء کو بہت اچھا پایا، بہت اچھے ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں شاید اساتذہ بھی بیٹھے ہیں آئندہ سے، تو بہرحال اساتذہ سے بھی مجھے کچھ بات عرض کرنی ہے، اور کوئی نہیں ہو تو پہنچا دی جائے گی۔ دیکھو، ایک تو طلباء کا یادداشت کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ صحت کا ہے، اور دو ہی چیزیں اس میں پرچے میں لکھی بھی ہیں اتفاق سے، اور لکھنا بھی چاہیے۔ یادداشت کی بات تو ایسی ہے کہ آج اگر نہیں تو کل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے بڑا مسئلہ پیچیدہ صحت کا ہے، تو میں نے یہاں دیکھا بچوں کو صحت پر بہت اچھا زور دے رکھا، اور ہمیں یہی پریشانی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں صحت پر بہت زور دیا جائے۔ جب تلفظ صحیح ہوں گے تو معنی بھی صحیح ہوں گے، تلفظ صحیح نہیں ہوں گے تو معنی غلط ہوں گے، معنی غلط ہوں گے تو ہمارے بچے کہیں نماز پڑھائیں گے تو جب زبر زیر کی غلطی سے ہی فرق آ جاتا ہے، تو اگر حروف کی غلطی کریں گے تو نماز ٹوٹے گی۔ تو میں اس لیے ہمیشہ اس پر زور دیتا ہوں کہ بھئی صحت الفاظی ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس میں بڑی محنت ہو رہی ہے، اور بہت کامیاب محنت ہے۔ دیکھو بچوں، زبر زیر سے کتنا فرق پڑتا ہے، میں مثال دوں آپ کو۔ دیکھو، ایک تو ہے بکری کا دودھ، تو بکری کا دودھ تو بکری کا ہے، نہیں، اس کو بھینس کا نہیں کہہ سکتے، گائے کا نہیں کہہ سکتے۔ تو اتنی بات سب سمجھتے ہیں، بکری کا دودھ۔ لیکن اسی کو اگر زیر لگا دیں بکری کا دودھ، کتنا فرق ہو جائے گا؟ بچوں، بکری کا دودھ کا مطلب یہ ہے چاہے وہ بھینس کا ہو، چاہے گائے کا ہو، چاہے بکری کا ہو، جو بکنے کے لیے آ گیا بس وہ ہے۔ تو زبر زیر سے اتنا فرق ہو جاتا ہے، اگر حرف بدل دیں گے تو کیا ہوگا؟ جو بچے بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھتے ہیں، یا عین کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں، تو حرف بدل گیا تو معنی بدل گئے، اور بعض دفعہ تو بہت غلط معنی ہو جاتا ہے، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض دفعہ تو بات بن جاتی ہے، بعض دفعہ نہیں بنتی۔ اس لیے صحت الفاظی ہونا بہت ضروری ہے۔ آدمی چاہے حافظ بھی نہ ہو، اس نے ناظرہ ہی پڑھا ہو، تو ناظرہ والوں کا اگر صحت الفاظی ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ اور ایک آدمی بجائے ناظرہ کا حافظ ہو گیا، حفظ کر لیا اس نے، الفاظ اس کا صحیح نہیں ہے، تو وہ قرآن کو بگاڑے گا، نماز کو بگاڑے گا، جہاں جائے گا وہیں فساد ہی فساد ہے۔ کہیں نماز کا فساد ہے، کہیں قرآن کے معنی کا فساد ہے۔ فساد کا معنی لڑائی کے نہیں ہوتے ہیں ہر جگہ، فساد کا معنی خراب طریقے ہوتے ہیں۔ نماز خراب ہوگی، تلاوت خراب ہوگی، ثواب نہیں ملے گا۔ اور آپ کے لیے تو ضروری اور فرض ہے طلباء کے لیے، کیوں؟ آپ تو یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا۔ اساتذہ بتا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، طلباء دھیان نہیں دے رہے ہیں، اس کی مشق نہیں کر رہے ہیں، پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ ملے گا۔ جو ہم اشعار سنتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ وہاں اپنے استاد سے شکایت کی تو ان کو نصیحت کی گئی کہ یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ تو اس پر بہت تقریر سنی ہم نے۔ ایک جگہ ایک عالم نے اس کی تشریح کی کہ لا یعطی لعاصی سے مراد کون ہے؟ عاصی سے مراد یہاں یہ ہے جو لڑکے پڑھنے میں محنت نہیں کرتے ہیں، وہ عاصی ہیں۔
لڑکے جو پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، کوئی کون سا گناہ کریں گے بتاؤ؟ رات میں تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اساتذہ سامنے بیٹھے ہیں، یہ کیا گناہ کریں گے؟ تو ان کا گناہ یہ ہے کہ قرآن کو غلط پڑھیں، اساتذہ کی نصیحت کو پس پش ڈال دیں، بات نہیں مانیں، لاپرواہی سے پڑھیں، بے توجہی سے پڑھیں، یہ گناہ ہے ان کا۔ تو بھائی یہ تو گناہ میں شامل ہے لاپرواہی کرنا، ہم اس گناہ کو چھوڑیں، اور جو طلباء اپنے اساتذہ کی اداؤں پہ مرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیاب اگر ہونا ہے اپنی اساتذہ کی نقل کرو۔ جو طلباء اساتذہ کی نقل کریں گے وہ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ وہ خالی پڑھنے میں نقل نہیں کرتے ہیں، وہ پڑھنے میں بھی نقل کریں گے، وہ جو ہے نماز میں بھی نقل کریں گے، تلاوت میں بھی نقل کریں گے، عادات اخلاق میں بھی نقل کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک شخص حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، وہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد میں اس کو اتنا موقع نہیں ملا کہ مدینے میں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں۔ جب مدینے میں پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بڑا افسوس ہوا اس کو، بہت ہی افسوس ہوا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھ سکا، مجھے اس شخص کی زیارت کرا دو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہو اس اعتبار سے کہ وہ آپ کی نقل کرتا ہو، اس صحابی سے ملاقات کرا دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اس شخص کو لے گئے، فرمایا ان کو دیکھ لو، جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جیسا یہ وضو کرتے ہیں ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، جیسے یہ چلتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، جیسے یہ بولتے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے۔ ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل دیکھنی تھی، ان صحابہ کو دیکھ لو۔ وہ صحابی کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شخص نے بہت غور کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پڑھنا سب دیکھا، اور فرمایا میرے دل کو تسلی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے کسی بھی استاد کے قریب ہو جاؤ، قریب تو سبھی ہیں، دل سے قریب۔ یہ کوئی ضرور نہیں جس کے پاس آپ کا سبق ہو، نہیں ہو سکتا ہے آپ کو دوسرے استاد زیادہ پسند ہوں، ان کا عادت اخلاق زیادہ پسند ہو، سب ایک سے ایک ہیں جی۔ یہ تو گلدستہ ہے، اس میں کہیں گلاب ہے، کہیں چمیلی ہے، کہیں کچھ اور ہے جی۔ تم جس استاد کی نقل اتارو گے، جس استاد کی آپ عادت اخلاق کو لو گے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو گے۔ اب میں ایک بات عرض کروں بطور مزاح کے کہ خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ہے ہماری استاد کوئی بات ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کو مت لو۔ خذ ما صفا ودع ما کدر، جو اچھی اس کو لے لو، اگر آپ کو ایسی بات لگتی ہے تو مت لو اسے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، ایک استاد تھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے اور بہت نیک تھے اور اچھا پڑھاتے تھے، تہجد گزار تھے جی، ساری صفتیں ان کے اندر، لیکن ایک کمی ایسی تھی، ہم طلباء سے کہتے بھائی یہ چیز مت لینا تم۔ وہ کیا کرتے، جب صبح پڑھانے بیٹھتے فجر سے پہلے، فجر کی اذان پہ تو وہ سبق سنتے تھے حفظ والوں کے، جب سے گالی بکنا شروع کرتے اور شام تک گالی بکتے، اگر گالی بکے تو کم سے کم 100 گالی ہو جاتی تھی، میں کم بتا رہا ہوں 100 کم بتا رہا ہوں۔ اب بتائیے آپ کتنے اچھے تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والے، کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک عادت خراب ہے، اس کو پڑ گئی اور کسی کو بہنی گال دیں، کسی کو ماں کی گال دیں، تم قرآن پاک پڑھا رہے ہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ان کو کوئی سمجھا بھی نہیں سکے جلدی سے، اور بڑوں نے سمجھایا بھی تو تھوڑا بہت بریک لگے پھر اسٹارٹ ہو جاتے، ان کی عادت نہیں چھوٹی۔ تو بھائی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی عادت کہیں مل جائے آپ کو تو اسے مت لینا، لیکن اچھی عادت تو لے سکتے ہو آپ۔ آج الحمدللہ ہمارے اساتذہ میں یہاں یہ عادت نہیں ہے، گالی بکتے ہیں، اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن اتفاق سے ہزاروں میں ایک ایسا ہوتا ہے، ہمیں کوئی ایسی بات لگے تو مطلب اسے، لیکن اچھی باتوں کو ہم لیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اچھی بات ہم سے چھٹی ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کا میں نے سنا الحمدللہ بہت اچھا پایا، بہت عمدہ پایا، اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ تم محنت کرنا چھوڑ دو. کمی اگر بتانی ہوگی نا آپ لوگوں کو تو اکیلے میں بتاؤں گا، سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا. تمہیں میں سوچو کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو ہیں، کمی تو ہمیں ہے، کس میں نہیں کمی تو، لیکن میں خوبی بتا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے خوبیوں کا غلبہ ہے، اس کی قدر کریں، محنت کریں. اللہ تعالیٰ اساتذہ کو بھی، کمیٹی والوں کو بھی، ذمہ داروں کو بھی سب کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جو خیر کا کام یہاں سے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا میں پھیلائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیا ہے ان کو امتحان کو قبول فرما، طلباء کی محنت کو قبول فرما، اساتذہ کی محنت کو قبول فرما. یا اللہ جو حضرات مدرسے میں محنت سے لگے ہوئے ہیں یا اللہ تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، کمیٹی والوں کو قبول فرما، سب اچھی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما. مزید اور ترقی کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن پر خوب محنت کی توفیق عطا فرما، اس کی تصحیح کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحیح پڑھنے کی، صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ محنت ہو رہی ہے اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما اور مزید کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بے مانگے عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.